کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ گرچہ تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے یہ تمام لوگ گمراہ اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موضوع بعثت رسالت اپنے اندر ایک عمیق اور وسیع موضوع ہے، جس کو ایک عشرے اور ایک جلسے میں بیان کرنا مشکل ترین کام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں باتوں کو عرض کیا کہ جو نبی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے دنیا میں آتا ہے عام انسان بن کے بعد میں اس کی نبوت کا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کی خلقت کے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ کن لوگوں کو ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری دینی ہے، اور ان تمام لوگوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ اس راہ میں چاہے جتنی پریشانی اور مصیبت کیوں نہ اٹھانی پڑے، تم اس راہ پر قائم اور دائم رہو گے۔ تمام انبیاء نے اس مسئلے کے اوپر رضایت ظاہر کرتے ہوئے سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہم تیار ہیں کہ تیری نبوت و رسالت اور تیری جانب سے آیا ہوا عہدہ قبول کریں اور تیری خدمت کریں، چاہے اس راہ میں ہمیں جتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ اٹھانی پڑیں۔ لہذا پوری تاریخ انبیاء میں آپ کو کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا، بلکہ یہ کہوں کہ یہ محال ہے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نبی نظر آئے کہ جو پریشانیوں اور مشکلات سے گھبرا کر اپنے دعوے سے پھر جائے۔ آپ پوری تاریخ انبیاء الٹ کے دیکھیں، مومنین میں عام انسانوں میں ہوا کہ شروع میں جوش و خروش ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی سی سختی اور پریشانی کی بنیاد پر حالت تقیتاً ہی صحیح انسان اپنے دعوے سے پھر جاتا ہے، لیکن کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پہ تقیہ حرام ہے، اس لیے کہ نبی کو حق کہنی ہے، چاہے اس حق کی جو بھی قیمت ادا کرنی ہو۔ آپ نے حضرت یحییٰ کا قصہ سنا ہوگا کہ حضرت یحییٰ کو زندہ لوگوں نے آرے سے کاٹ ڈالا، چونکہ ان ظالموں کے خوف سے آپ نے ایک پیڑ کے دامن میں، خالی پیڑ کے کھوکھلے میں پناہ لی۔ ان ظالموں نے آنے کے بعد اس پیڑ کو کاٹا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے درمیان حضرت یحییٰ ہے، حضرت یحییٰ کو ذبح کر ڈالا۔ اسی طریقے سے اور ہزاروں انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال لوگ پتھروں سے مارتے تھے، مار مار کر لہو لہان کر دیا کرتے تھے، اور بالکل جب وہ ادمرے ہو جاتے تھے ان کو اٹھا کے شہر سے باہر پھینک دیتے تھے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی پھر جبرائیل آتے تھے، دست قدرت ان کے اوپر پھیرتے تھے، دوبارہ صحیح ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ نئی صبح، نیا عزم، نیا ارادہ اور نئی راہ کو چل پڑتے تھے۔ کوئی بھی نبی اپنے ہدف و مقصد سے پلٹا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ معلم انسانیت ہوتا ہے، لہذا وہ ساری دنیا کو سکھانے آتا ہے۔ لہذا کوئی بھی نبی کسی بھی غیر کے سامنے کوئی درس، حتیٰ اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء و اقارب سے بھی علم حاصل نہیں کرتا ہے۔
صرف اور صرف وہ خدا سے علم حاصل کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اگر کوئی یہ کہے کہ امی کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مکے والے لکھتے نہیں تھے پڑھتے نہیں تھے، ویسے ہی حضور سرور کائنات بھی امی تھے، لکھتے نہیں تھے پڑھتے نہیں تھے، یہ ظلم بھی ہے اور یہ جہالت بھی ہے کہ نبی کو، ہاں یہ صحیح ہے کہ نبی نے بعثت سے پہلے کبھی لکھا نہیں کبھی پڑھا نہیں، لیکن نہ لکھنا الگ چیز ہے، لکھنا نہ آنا الگ چیز ہے، نہ پڑھنا الگ چیز ہے، پڑھنا نہ آنا الگ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے امیوں کے درمیان رسول بھیجا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ تمام اسلحوں سے اور تمام ضروریات سے لیس ہو کے آتا ہے، اور رسول کا پہلا اسلحہ اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، لہذا کوئی بھی شخص رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت سے نہ نوازے۔ چوتھی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کیوں آتا ہے، اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی اس لیے آتا ہے تاکہ انسانی عقلیں جن چیزوں کو سمجھتی ہیں لیکن ان کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہوتا ہے، بہت سے ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خوراک ہے، آج انسانوں کو آئے ہوئے اس دنیا پر 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی سال آپ طے کر لیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 1 ملین 2 ملین جو بھی آپ طے کر لیں انسان کو آئے، آج بہت سی چیزیں پتہ چل گئی ہیں کہ یہ خربوزہ ہے، یہ تربوزہ ہے، یہ پرول ہے، یہ لوکی ہے، یہ مثلاً فلاں ساگ ہے، فلاں پتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں کھانے کی چیز ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن جب انسان اس زمین پر آیا تھا تو انسان تجربہ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر تجربہ کرے گا تو موت آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسی جڑی بوٹی آئے جس کو آج تک آپ نے امتحان نہ کیا ہو تو آپ اپنی جان پر جوخم ڈال کر خطرے میں ڈال کر اس کا تجربہ نہیں کریں گے۔ لہذا ہزاروں ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اس زمانے میں تھی جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں تھا کہ زہر کون ہے، فائدہ مند کون ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، یہ مت پیو، فلاں گوشت کھانے کے قابل ہے، فلاں گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے، فلاں جڑی بوٹی استعمال کرنے کے قابل ہے، فلاں جڑی بوٹی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب انسان جو نبیوں کے ہزاروں سال آئے ہوئے گزر گیا، اب کہے کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کالج بن گیا ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں، آپ کے گھر میں روزانہ نیا ایڈیشن آ رہا ہے کتابوں کو، آپ کہیں ہمیں کالج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء نے آ کے آپ کو سلسلہ بنا دیا، معاشرہ بنا دیا، سسٹم بنا دیا، لہذا اب یہ کوئی کہے کہ ہم کو صاحب ایسے ہی جیسے جس شہر میں کہیں پانی نہ آیا ہو وہاں کوئی نہیں کہتا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب گورنمنٹ نے پائپ لائن کھینچ دی، اس کے بعد گھر گھر لائن پہنچا دی، اب جب بل دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پانی چوری سے استعمال ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، صرف پیمنٹ کرنے میں پریشانی ہے۔ وہ لوگ جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کے دیے ہوئے سارے مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سماجیات۔ انسان کو کیا پتا تھا کہ اگر 2 انسانوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ تلوار نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ انسان کو کیا پتا تھا کہ اگر انسان کے لباس پہ گندگی گر جائے تو اس کو جلایا نہیں جاتا، خراب نہیں کیا جاتا، اس کو دھلا جا سکتا ہے۔ انسان کو کیا پتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے تو ظلم کا ازالہ خالی ہو جانتا تھا، ٹیٹ فور ٹیٹ، مار کا جواب مار ہے، گالی کا جواب گالی ہے، پتھر کا جواب پتھر ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس سے بھی بڑا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کہ بھائی اگر تم معاف کر دو تو خدا تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ الی آخر سارا معاشرہ انبیاء نے بنا دیا۔ تو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانی بنیادوں کو صحیح کریں۔ اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو بھیج لیا، وہ لڑتے رہے، مارتے رہے، ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، اس کے بعد جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو ان کو سکھانے کے لیے اللہ نے کوئی نبی بھیجا۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ نبی بن کے آیا۔
پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا وہ نبی بن کے آیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم کو ضرورت کے مطابق نہیں بھیجتا ہے، بلکہ تعلیم ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر انسانیت کا تصور محال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا اسی کے ضمن میں نے عرض کیا کہ نبی کا آنا، اس لیے آپ کہیں کہ ہماری عقلیں کام کرتی ہے، تو نبی کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی جو بتائے گا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم نے کچھ بھی سیکھا، کچھ بھی بنایا، کیا پتہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے، کون وارنٹی دے سکتا ہے، لیکن تنہا نبی کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہے، عصمت کی مہر لگائی ہے، وہ غلطیاں نہیں کرتا، ہوس نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں کہ اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا دوست اور اپنا عزیز نہیں، اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کی نظر میں سب خدا کی مخلوق ہوتی ہیں، لہذا اس کے اپنا پرایا نہیں ہوتا۔ 2 دینار خود بھی رکھتے تھے، 2 دینار اپنے غلام کو بھی دیتے تھے، جو خرچہ خود گھر میں لے جاتے تھے وہی خرچہ بلال حبشی کو بھی دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، فرمایا بھوک اور ضرورت نہ رسالت پہچانتی ہے نہ امامت پہچانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا نبی معصوم ہوتا ہے، اگر معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ اس کے راستے پہ چل کر، اس کے پیچھے چل کے انسان سعادت پائے، اور اگر نبی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہے جیسے نبی کا نہ بھیجنا انسانوں کو تباہ و برباد کر دینا۔ لہذا اللہ نے نبیوں کو ہر طریقے سے مجہز بنا کے بھیجا کہ نبی غلطی نہیں کرتا، نبی سے کوئی بھول نہیں ہوتی، نبی سے کوئی چوک نہیں ہوتی ہے، نبی کے اپنا پرایا نہیں ہوتا، خاندان و غیر خاندان کا میٹر نہیں ہوتا، دنیا کا لالچی نہیں ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر لچک نہیں ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ڈر سے، خوف سے دین بدل دے، لیکن نبی اسے کہتے ہیں کہ جو کٹ تو سکتا ہے، لٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ تو سکتا ہے، مار تو کھا سکتا ہے، سر تو جھکا سکتا ہے، دانت تو ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن احکام الہی کو نہیں بدل سکتا ہے۔ لہذا اس پہ بھروسہ کرنے کے بعد ایسی شخصیت پہ ہم آنکھ بن کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے عزیزوں، دنیا کے لاکھ لوگ کہتے رہیں کہ صاحب اپنی جان دے دو، اپنی اولاد دے دو، اپنا مال دے دو، کس کے قول پہ کیا بھروسہ، کس کی کیا ویلو، لیکن جب نبی کہہ دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں مرے گا وہ شہید ہوگا، تو جب مائیں اپنے بچوں کی گود کو اٹھا کہتے ہیں کہ جاؤ شہید ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اچھا نبی، ہمارے نبی کا امتیاز سب سے مہم و خاص یہ ہے کہ ہمارے نبی کو لوگوں نے یہ تو کہا کہ آپ نبی ہیں نہیں ہیں، یہ تو کہا کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی مشرک، کوئی بھی تاریخ کا انسان آپ کو یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ والعیاذ باللہ خائن ہے، حتیٰ اتنا ہی بھروسہ تھا رسول کی رسالت پر، امانت پر، کہ رات میں رسول کو گھیرا تھا مارنے کے لیے، لیکن کسی کو ذرا سا خیال نہ آیا کہ جو مال لاکھوں روپے کا ان کے پاس رکھا ہوا ہے، ان کے مرنے کے بعد غبن ہو جائے گا، کس منہ سے مانگیں گے۔ سب کو معلوم تھا کہ جسے ہم مارنے جا رہے ہیں وہ مرے گا بعد میں، وصیت پہلے کرے گا، امانت داری کو پہلے نبھائے گا۔ عزیزوں، زبان کی اتنی قیمت حضور سرور کائنات کی نظر میں تھی، ہماری نظر میں بھی ہونی چاہیے، چاہے جو ہو جائے، جو بھی اس کے مقابلے میں ہمیں قربانی پیش کرنی ہو، لیکن زبان کی قیمت نہیں بدلنی چاہیے۔ حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور تقریباً ہم سن و سال تھا۔ ایک دن میں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، البتہ اس زمانے میں آپ رسول نہیں تھے لیکن قوم کے برجستہ تھے، بزرگ انسان تھے، میں نے ان سے کہا کہ نام لے کر، وقت نہیں ہے، نام لے کر کے یا محمد کل ہم جب بکریاں چرانے فلاں منطقے میں جائیں گے۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا سب سے پہلے ان سے بکریاں چروائی، اس لیے کہ پتہ نہیں آپ نے چرائی یا نہیں، لیکن میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے میں انسان کو اب غصے سے کام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دل کو وسیع کرنا ہوتا ہے، اور
جانوروں کو سمجھانا، جانوروں کو ایک راستے پہ 100 جانوروں کو اکٹھا لے کے چلنا، ان کو گرنے سے بچانا، ان میں سے اگر کسی کی یہاں ولادت ہو گئی تو اس کو کاندھے پہ لے کے آنا، جنگل میں اس کے لیے پانی مہیا کرنا، جنگل میں اس کے لیے کھانا مہیا کرنا، رات بھر نہ سونا تاکہ یہ جانوروں پر بھیڑیا حملہ نہ کر دے، جانور حملہ نہ کر دے، یہ بھوکے نہ رہ جائیں، گم نہ ہو جائیں۔ یہ سارے ایسے ہنر و آداب ہیں کہ جب تک انسان بکریاں نہیں چرا لیتا، جانوروں کے پیچھے پیچھے نہیں پھر لیتا، تب تک حکمت نہیں آتی۔ اللہ انسانوں کی ہدایت اور رہبری سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں سے پہلے بکریاں چروائی کہ پہلے اپنا حوصلہ یہاں آزما لو، تاکہ جب عقل مند انسان تمہیں تکلیف دے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، بلکہ پتھر کھا کے کہو پالنے والے یہ نادان ہیں، ان پر رحم فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد دیکھیے آج کی مجلس جو ہے وہ تمام مجلسوں کی حقیقت آپ کے جو نہیں آیا اس نے اپنی بدقسمتی کو داغ رکھ لیا۔ یاد رکھیے کہ آخری جملات ہیں جو نبی صلوات اللہ سلام علیہ کے نام عرض ہے، تو حضور سرور کائنات سے انہوں نے کہا کہ میں آپ بکری چرائیں گے، ساتھ میں عمار کہتے ہیں میں بھول گیا۔ ہم بھی ہزاروں وعدے کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بھول گیا۔ عزیزو ایسا ہوا کہ عمار کہتے ہیں آدھے دن میں مجھے یاد آیا، حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہید صفین کہتے ہیں کہ مجھے آدھے دن میں یاد آیا کہ میں نے نبی کریم سے، میں نے پیغمبر سے، اس زمانے میں پیغمبر نہیں تھے، آپ کا سن 12 13 14 سال کا تھا، تو اس زمانے میں یاد آیا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا بکریاں چرانے کے لیے ساتھ میں چرائیں گے۔ جلدی سے خلق و خوف سے آگاہ تھے، جلدی سے بکریوں کو لیا اور اس وادی میں پہنچے تو کہتے ہیں جو منظر میں نے دیکھا وہ میری نظر سے اور میرے ذہن سے آج تک غائب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ 8-10 بکریاں ایک طرف اور آپ اکیلے کھڑے ہیں اور ان کے رسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ کھینچ رہی ہیں گھاس کی طرف اور آپ انہیں روکے ہوئے ہیں۔ میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور پہاڑی سے میں نے دیکھا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، بکریاں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں گھاسوں کی طرف اور خود روکے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں۔ میں پہنچا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو یا محمد؟ فرمایا یہ چرنا چاہتی ہے، میں نے وعدہ یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ چراؤں گا۔ نہیں، غور کریں اس بات کے اوپر، یہ چرنا چاہتی ہیں اور میرے ساتھ چر رہی ہیں، چونکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چراؤں گا، میں نہیں چاہتا میری زندگی میں کبھی ایک بار میری زبان حقیقت سے دور ہو جائے۔ یہ ہے نبی جس کو اپنی زبان کی اہمیت معلوم ہے، قیمت معلوم ہے۔ لہذا عزیزو 2-3 باتیں میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں۔ فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، سمجھو کہ اس کے ایمان میں ناپختگی ہے، کمی ہے، خامی ہے۔ گھر میں جھوٹا بچوں سے وعدہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا تو کل یہ بچے بڑے ہوں گے یہ وعدہ کریں گے۔ وعدہ کیجئے تو پورا کیجئے، اگر کسی کو قول دیجئے تو پورا کیجئے، ہرگز اپنی زبان کی قدر و قیمت نہ کھوئیے۔ نبیوں کا کمال یہ ہے کہ ان کی زبان نے کبھی ایک بار غلط بیانی نہیں کی۔ جب زبان، میں مثال دوں کہ زبان میں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے، آپ نے 12 سنا ہوگا بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا، تو اب جب پہلے 2-3 بار لوگوں نے مدد کرنے آئے، تیسری بار دیکھا کہ یار تو یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس بار صحیح میں آیا تھا، تو اس وقت کسی نے مدد نہیں کی، وہ مارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 بار اس نے زبان کو غلط استعمال کیا، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، خدا اس کی زبان کا اثر کبھی ختم نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باؤ۔ آپ کو بھی اپنی زبان میں اگر اثر پیدا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس علم و حکمت ہے تو بولے، اور اگر نہیں ہے تو خاموشی سب سے بڑا علم و حکمت ہے۔ کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا ابن رسول اللہ میں آپ کے حلقہ درس میں آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس جو بھی آتا ہے 3 سال اس کو ہم چپ رہنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اس لیے کہ سمت یعنی خاموشی علامت فکر ہے۔ جب تک انسان، زیادہ حدیثوں میں ہے کہ التفکر فی ساعت
خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لمحہ سوچنا افضل ہے 70 سال کی عبادت پر۔ ایک لمحہ سوچنا افضل ہے 70 سال کی عبادت کے اوپر، اس لیے کہ کوئی کام بغیر سوچے کرنا، بغیر سمجھے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کام کیجئے اس پہ غور کیجئے، فکر کیجئے، اس کے بعد اگر اس میں صحیح نظر آئے تو انجام دیجئے، اس میں اگر خدا نظر آئے تو اس کی طرف جائیے، لیکن اگر اس میں خدا نظر نہ آئے، اس میں اہل بیت کا کہیں عکس نظر نہ آئے تو اس سے پرہیز کیجئے۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے زندہ مثال دیجئے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ہور جب کربلا میں شہید ہوا تو اس کی عمر ظاہراً 64 یا 65 سال تھی۔ ہور نے 63 سال 363 یا 64 دن بغیر فکر کے زندگی گزاری۔ ہور نے 63 سال کچھ مہینے یعنی پوری زندگی بغیر فکر کے گزاری، لیکن عاشور میں ایک لمحہ اس نے سوچا، ایک لمحہ اس نے سوچا تو وہ ہور جس کی سرنوشت یہ بن رہی تھی کہ زیارت عاشورہ میں اس کا بھی نام آتا، آیا تھا نہیں آتا؟ اللہم لن اول ثانی ثم رابع خالد الاخر، اصابت اللتی جاہدت الحسین شاعیت و بایت و تابت علی قتل، یہ آیا ہوا ہے سب، ان کا بھی اس کا بھی نام آتا، یقیناً آتا، چونکہ مسببین اصلی میں سے تھا، اور ابدی طوق لعنت گردن میں پڑنے والا تھا۔ غور کریں ان باتوں کے اوپر، ابدی طوق لعنت گردن میں پڑ، قیامت تک اسے کوئی اتار نہیں سکتا تھا، لیکن ایک لمحہ اس نے سوچا جو ہور 9 محرم تک علیہ اللعن تھا، جو ہور 9 محرم تک علیہ اللعن تھا، 10 محرم کو اس نے سوچا تو وہ علیہ السلام بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باؤ۔ لہذا میرے دوستوں، اپنی زبان کی قدر پہچانیے، زبان کی اہمیت پہچانیے۔ زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 200-400 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان کو موقع استعمال کیجئے، جب استعمال کرنے کا وقت ہے تو استعمال کیجئے، وَإِلَّا خاموش رہیے۔ 1.5 گھنٹہ بولنے کے لیے ہم لوگ کو کم سے کم آدھا دن خاموش رہنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ ابن سینا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ابن سینا کے بارے میں آج تو انٹرنیٹ اور دیگر سائٹوں میں، ویکیپیڈیاز میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ابن سینا وہ آدمی ہے کہ عام انسانوں میں ایسے آدمی کا جواب نہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، تو ان کے والد بہت بڑے زمیندار تھے، تو انہوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، انہوں نے پورا چیک اپ کیا، کہا بچہ سالم ہے، بچہ اگر سو نہیں رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے تو کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو اس کے بعد بہت دن تک تحقیق کرتے کرتے اچانک ان کے استاد نے یہ پتہ لگایا کہ 4 یا 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور کہیں پنچکی چلتی ہے، تو اس کی آواز پورے گاؤں والوں کو نہیں سنائی دے رہی، لیکن وہ بچہ سن رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں نیند، تو جب وہ پنچکی انہوں نے بند کیا تو وہ رات بھر سوئے۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ بھیا یہ کوئی معمولی بچہ جس کے کان اور حواس اتنے مضبوط ہیں، 50 سال کی عمر میں لاکھوں علوم اور موضوعات انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور یاد رکھیے کہ دنیائے طب میں، دنیائے ڈاکٹری میں ابن سینا سے بڑا کوئی پریکٹیکل ڈاکٹر نہیں ہے۔ چاقو چلانا الگ ہے، طبابت کرنا الگ ہے۔ ابن سینا سے بڑا کوئی طبیب نہیں گزرا ہے، اور ان کی کتاب بھی تقریباً 10 جلدوں میں ہے، الشفاء فی الالہیات، القانون فی الطب والشفاء فی الالہیات۔ تو کسی نے پوچھا صاحب آپ نے جب دینداری عقائد کے اوپر کتاب لکھی تو اس کا نام شفا رکھا؟
جب آپ نے طب پر کتاب لکھی تو اس کا نام القانون رکھا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹری قانون ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھو صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ تو انہوں نے ایک بچے کو پالا جس کا نام تھا بہمنیار۔ اس بچے کو پالا کہ اپنا سارا علوم اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اواخر عمر میں ابن سینا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ابن سینا خرمیسن کی پہاڑی پہ، بہت ٹھنڈک پڑتی ہے اردبیل کے آس پاس، خرمیسن کی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ وہاں اندر ایک چھوٹا سا غار تھا، اس میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے کہ اچانک اپنے شاگرد سے کہا کہ بہمنیار پانی لے آؤ۔ تو بہمنیار نے آنکھ کھولی، ٹھنڈا تھا، برف باری، چاروں طرف برف جمی ہوئی۔ اس زمانے میں بستر سے اٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کا بھی عجیب و غریب حساب ہے، جو پیک ٹائم ہوتا ہے آرام کرنے کا، اسی میں اپنی خدائی کا امتحان لیتا ہے۔ اگر 4 بجے نماز پڑھنی ہوتی تو سارے پڑھ لیتے، لیکن زور، ڈنر کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، ایک طرف آتما، ایک طرف پرماتما، ایک طرف خدا پکار رہا ہے، ایک طرف پیٹ پکار رہا ہے۔ اب وہیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کا بندہ کون ہے، خدا کا بندہ کون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کھانا دونوں کھاتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کھانے والے کا حق ادا کر کے کھاتا ہے، ایک وہ جو بے غیرتی سے کھاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہرحال تو ابن سینا نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا پانی لے آؤ۔ اب اس نے کہا استاد اس وقت رات میں ٹھنڈک ہے، ویسے بھی آپ کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے، قولنج آپ کو شدید ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے بیمار ہو جائیں گے، پانی نہ پیجیے۔ اب 1000 حکمت اس حکیم کو انہیں پڑھا دیے۔ تھوڑی دیر بعد پھر جگہ کہ بیٹا پانی لے آؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بہرحال اس نے بستر سے نہ اس نے اٹھنا تھا نہ وہ اٹھا۔ اچانک انہوں نے ایک گلاس پانی لا کے بہمنیار کے ٹھنڈا میں پانی ڈال دینا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جو لوگ برفوں میں رہتے ہیں نا، گھنٹہ لگ جاتا ہے بستر گرم کرنے میں، ٹھنڈے میں اس کو پانی اب اٹھ کے بیٹھا۔ اب جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا تو اس نے کہا استاد یہ کیا ہے؟ اچانک یہ جس پہاڑی پہ تھے تھوڑی سی نیچی تھی، ایک اور اونچی پہاڑی تھی، وہاں سے آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہاں سے اذان، یہ پانی پینے کے لیے دینے کے لیے نہیں اٹھ رہا، وہ وہاں ایک کوئی بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا، وہاں اذان دے رہا ہے۔ پانی تو ہوگا نہیں، کیسے اس نے وضو کیا ہوگا؟ پھر برف کو پگھلایا ہوگا، پگھلانے کے بعد پانی بنایا ہوگا، پھر اس نے وضو کیا ہوگا، اس کے بعد کیسے چل کے وہ گھر سے مسجد آیا ہوگا، جب گھٹنے کمر بھر برف جمی ہو، اس کے بعد چل کے مسجد آنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ بہرحال تو ابن سینا کو شاگرد نے کہا آپ نے جگایا کیوں مجھے؟ کہا تو نے ایک دن مجھ سے پہلے کہا تھا نا کہ استاد نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں؟ استاد نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا وقت آئے گا تو بتاؤں گا نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا۔ آج اس جواب کا وقت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، کھلا رہا ہوں، ڈھو رہا ہوں تجھے، میں نے تجھے ایک گلاس پانی مانگا، حجرے کے اندر، روم کے اندر تو نے 1000 قسم کے قصے مجھے پڑھا دیے۔ لیکن یہ جو بڈھا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بڈھے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول۔ یہ جو بوڑھا اذان دے رہا ہے، جس کا نام لے رہا ہے، جس کو پیغمبر کہتے ہیں، جس کو نبی کہتے ہیں، ان کو گئے ہوئے 450، ان زمانے میں 450 ان کو گئے ہوئے 450 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس آدمی کی زبان میں اثر دیکھو کہ ایران عرب سے ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑی کے اوپر ایک بوڑھا ٹھنڈی کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، تکلیف کو چھوڑ کر، برف پگھلا کر، وضو کر کے کہا کہ اس کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، جس دن اتنا اثر میری زبان میں ہو جائے گا اس دن میں نبوت کا دعویٰ کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو اللہ نے نبی کو معصوم بنایا ہے، اور نبی کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔
اور نبی جس کلام سے تکلم کرتا ہے، جس گفتگو کو لے آیا، کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے کچھ گوشے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، کچھ فضیلتیں میں نے قرآن کی آپ کے سامنے رکھی جو آپ کے گوش گزار کیا۔ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ قرآن نے تو کھلم کھلا چیلنج دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ جس کتاب کو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے تو ایسا کرو کہ تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لاؤ، اگر اس جیسی نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم 10 سورے لاؤ، 10 سورے نہیں تو ایک سورہ لے آؤ۔ 1500 سال ہو گیا، لوگوں نے ہزاروں چیزوں کی کاپی کر لی ہے، لوگوں نے ملکوں کی کاپی کر لی، ڈگریوں کی کاپی کر لی، صنعتوں کی کاپی کر لی، ایسے ایسے دشمن اسلام، لیکن کسی نے آج تک نہیں کہا کہ صاحب ہم نے 2 آیت بنائی ہے جو قرآن کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت کے قرآن کا بنانے والا کوئی نہیں ہے عزیزو، لاکھوں اہل فکر و اہل عقل و اہل شعور موجود ہیں جو قرآن کا جواب لانا چاہتے ہیں۔ جبران خلیل جیسا شخص، اس سے کسی نے کہا بھئی آپ ایک آیت کا جواب لائیں۔ جبران کہتا ہے جو میں نے 10 25 30 40 کتابیں لکھی ہیں جو پورے عرب میں ادبیات میں مشہور و معروف ہے، ان میں صرف و صرف افسانہ ہے، ہوا ہے، حقیقت کا کہیں شمع نہیں ہے۔ میں جب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ بولنے والے میں دم ہونا چاہیے تو بات میں خود بخود دم پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ میں خالق شمس و قمر ہوں، نہ میری زبان میں اتنا اثر ہے کہ کہوں کہ وَقَدَّرْنَاهُ لَيَالٍ، راتوں کا سسٹم ہم نے بنایا ہے، جب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ڈبا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر گرامی اسلام کی فعالیت کو بتائی کہ ایسی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کی آیات کو سننے کے بعد انقلاب آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حقائق کو بیان کرتے ہیں، خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا کام پیغمبروں کا کام ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر موجود بیماریوں کو جب ہٹا دیا جائے، روحی اور جسمی بیماریوں، روحی بیماریوں کو جب انسان سے دور کر دیا جاتا ہے تو انسان سوچنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے۔ بطور مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے پاس اگر چند علم آ جائے اور آپ اس علم کو اپنی برتری کا ذریعہ سمجھنے لگیں، فرض کریں آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو جائے، آپ اس کو اپنی برتری کا ذریعہ سمجھنے لگیں، تو اب کیا ہوگا؟ اسی علم کے ذریعے سے آپ دنیا میں تباہی لے آئیں گے، اسی علم کے ذریعے سے دنیا میں تباہی لائیں گے، چونکہ آپ کا تصفیہ نہیں ہوا ہے، آپ کا پیوریفیکیشن نہیں ہوا ہے، آپ کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا نبی کیا کرتا ہے؟ پہلے روح کو غرور سے، حسد سے، جہالت سے، تنگ نظری سے، نا امیدی سے پاک کرتا ہے، تو اب جب اس کے پاس علم آتا ہے تو وہ روشنی بن کے آتا ہے، تباہی بن کے نہیں آتا ہے۔ لہذا انبیاء کا کام تزکیہ کرنا ہے۔ اسم اعظم کو بہت آپ نے سن رکھا ہوگا، اسم اعظم اسم اعظم اسم اعظم۔ ایک شخص آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ابن مریم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اسم اعظم سکھا دیجئے۔ اسم اعظم روز پریشان کرتا تھا۔ ایک دن اللہ سے اجازت مانگ کے انہوں نے ایک اسم اعظم اسے سکھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگا۔ اگر اس کو علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہوتا تو ایسی صورت میں اس اسم اعظم سے پرندوں کی تسبیح سنتا، جانوروں کی تسبیح سنتا، خود بھی مشغول تسبیح ہو جاتا، مشتاق لقائے پروردگار ہوتا، زبان سمجھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے جو اس کے بندھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مرغے ہیں کل ان کے اوپر آفت آئے گی، یہ مر جائیں گے۔ فوراً گیا بازار میں بیچ لایا، نقد پیسہ بنا کے لے آیا۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر دیکھا کہ کچھ جانور بھینسیں کہہ رہی ہیں جو گھوڑے ہیں یہ مر جائیں گے، ان کو بیچ لایا صاحب، پیسے بنا لیے۔ جتنا نقصان ہونے والا تھا اسی اسم اعظم کی مدد سے اس کو وقت سے پہلے بھیج دیتا تھا۔ ایک دن گھر کے اندر داخل ہوا تو جو اس نے
قمری پال رکھی تھی، اس نے بڑے افسوس سے اپنے جوڑے سے کہا کہ اب ہمارے کھانے دانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو اب اس کے کان کھڑے ہوئے کہ بات کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو خدا کی بندی، اللہ نے ہمارا وسیلہ بنایا ہے، ہمارا مالک ہے۔ کہا کل مالک کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اب یہ بھاگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، یا نبی اللہ مجھے بچا لیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جس دن تم نے بکری اور مرغی اور گھوڑے اور جانور بیچے تھے تو اس وقت تمہیں اسم اعظم اچھا لگا، اب جب یہ اسم اعظم تمہارے گلے پڑا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے۔ عزیزو اگر تصفیہ ہوا ہوتا، روح پاک ہوتی تو اس اسم اعظم کے ذریعے سے اپنی ترقی کے راستے طے کرتا، لیکن اگر تصفیہ نہیں ہوتا ہے، پاکیزگی نہیں ہوتی ہے تو یہ انسانیت کی تباہی کا ذریعہ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں خلوص کی ضرورت ہے، کیمسٹری میں خلوص کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹری میں ایمان و خلوص کی کیا ضرورت ہے؟ فزکس میں خلوص کی کیا ضرورت ہے؟ میتھمیٹکس میں خلوص کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے، اس لیے کہ جس نے آج ایٹمی بم بنایا ہے اگر وہ مخلص ہوتا تو مہلک نہ بناتا، اگر خدا کا بندہ ہوتا تو کوئی ایسی چیز بناتا ہی نہیں جس سے خلق خدا کو خطرہ ہوتا۔ آپ کہیں گے ڈاکٹری میں خلوص کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر جب تک صرف ڈاکٹر ہوتا ہے، خلوص نہیں رکھتا، خدا کا بندہ نہیں ہوتا تو یہ ماڈرن قصائی ہوتا ہے، چاقو سے انسانیت کو چیرتا پھاڑتا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرتا ہے۔ لیکن جس دن وہ بندہ خدا بن جاتا ہے تب اسے مریض کی صورت میں آسامی نظر نہیں آتی ہے، خلق خدا نظر آتی ہے، اجرت تو لیتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا ہے۔ عزیزوں ڈیوائس بنانے والا انسان آج اگر یہ موبائل کسی مومن کے ہاتھ میں ہوتا تو روزانہ ایک نیا آپشن دیکھ کے پوری دنیا کو بیوقوف نہ بنایا جاتا ہے۔ آج ساری دنیا بیوقوف بن رہی ہے کہ صاحب یہ نوٹ 4 ایج آ گیا، اس میں فلاں ہے، دھماکہ ہے، 6 مہینے کے بعد ایک نئی ڈیوائس آ گئی، اب اس کو بیچو یا کوڑے کے دان دباؤ پھینکو، گھر میں کھانے کا نہیں ہے، بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے، مسائل حل نہیں ہے، پانی کے بل جمع نہیں ہے، بجلی کے بل جمع نہیں ہے، لیکن موبائل آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نیا آپشن آیا ہے۔ اگر یہ بنانے والے ایماندار ہوتے، اللہ کے بندے ہوتے تو فیصلہ کر کے ایک ڈیوائس بنا لیتے کہ جس کا کیمرہ آخری کیمرہ ہوتا، جس کی ٹیکنالوجی آخری ٹیکنالوجی ہوتی، جس کی صدا آخری صدا ہوتی ہے۔ صنعت چونکہ بے دینوں اور لٹیروں کے ہاتھ میں ہے لہذا آج ہماری جیبوں پہ بن آئی ہے، دنیا میں فقر و فاقہ ہے۔ اگر صنعت نبیوں اور ان کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ضرورت کو دور کرتی، ضرورتیں ایجاد نہیں کرتی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، تو یہ ہے تصفیہ کی ضرورت، تزکیہ کی ضرورت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو ربط مصائب تک لے جاؤں، ایک بات آپ خدمت میں عرض کروں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ۔ آپ کہیں کہ شکریہ کیسا؟ مثال طور پر آپ کو کسی نے پانی دے دیا، آپ نے کہا شکریہ، سرکار شکریہ کیسا؟ نہیں، تشکر کا جذبہ ہونا چاہیے، تشکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تشکر کا جذبہ در واقع توحید کی آواز ہے جو انسان کے سینے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگوں کی کاموں کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ خدا کے بھی کام کی اہمیت، وہ لوگ جو دوسروں کے کام کو اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں وہ بعد میں اگر ترقی کر جائیں تو فرعون ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دوسروں کے کیے ہوئے کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتے، لوٹتے نہیں ہیں، وہ انبیاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اولیاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، علماء میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تشکر کا جذبہ ہی وہ جذبہ ہے جس سے انسان کی انسانیت پہچانی جاتی ہے۔ لہذا عزیزو، میں پہلے عربی میں چند شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحن نقدم ونرحب الشكر الجليل والجميل للحكام والصدنة والذين في مجال الخدمة، لا سيما المملكة الإمارات المتحدة العربية، حكامها وخدامها وجميع الذين عاتونا بفيض الخدمة وسمحنا وقتهم، وقد سمحوا لنا وعدنوا لنا لإقامة المعاطم والمجلس لأداء الأمانة التي قد أوجب الله علينا من النبي المحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فنحن نقدم الشكر الجزيل لجميع الذين قد عاطونا الفرصة في هذه المملكة، في هذه البلاد، في هذا البلاط الإسلامية، ونحن ندعو لله لرفع الشان وارتفاع المكان وطول العمد وخير الحق وإعطاء الفصل للحكام السماحات الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك نقدر ونتشكر فخامة الملك الدكتور شيخ سلطان القاسمي الرئيس دولة الشارجة أو الشارقة لإعطاء الفرصة وإعطاء السماحة لإقامة العزاء الحسيني وأداء الدين الذي على كل مؤمن ومسلم. وقال الله تعالى لنا ولكم وجميع المؤمنين والمسلمين: قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. فإقامة المعاطم هي أداء الأمانة التي وجبت علينا وعلى جميع المؤمنين. نحن نشكر لجميع. بعد ذلك نشكر لإدارة الأوقاف الجعفرية جدا أنهم يخدمون الله سبحانه وتعالى خدمة جميلا وحسنا، ونحن نقدم له جزيل الشكر ومن صميم القلب ومن إعماق روحنا، لا سيما أميرهم ورئيسهم الشيخ جاسم علي الشجواني وأياديه وخدمه وهشمه الذين قد عاطوا فرص لإقامة المعاطم وأحياء الدين ولأداء أركان الأمانة وتعليم القرآن وفهم سنة رسول الله وإحياء سيرة الصحابة المنتجبين المنتخبين الراشدين على طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ونحن نقدم الفرصة ونقدم التشكر للشرطة ولنظامات الأمن والذين قد أسمحوا لنا فرصة تامة لإقامة إشادة بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومن جانب جميع المؤمنين والمؤمنات، من جانب الهزار ومن جانب المعاطم والحسينية الإمام الرضا للباكستانيين وأهل لسان الأردو ومن جميع أقطار العالم الذين جمعوا في هذا المكان لإقامة مراسم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے، صمیم دل سے ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے کسی بھی عنوان سے ان مجالس عزائے اہل بیت کے اقامے میں کسی بھی عنوان سے مدد کی اور اجازت و فرصت فراہم کی کہ اس سرزمین پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جا سکے، خواہ وہ حکام اور خدمت گزاران قوم و ملت ہوں اور حکامان اور ذوی الاثر اور ذوی القدرہ ہوں الامارات المتحدہ العربیہ میں، یا خاص طور سے ڈاکٹر شیخ السلطان القاسمی جو سرزمین شارجہ کے رئیس ہیں، ہم ان کے لیے طول عمر اور بقائے مدت و دوام فضل و فیض اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اپنی اہل بیت دوستی اور رسول خدا سے محبت
اور ان کی اولاد سے ولایت کا پتہ دیتے ہوئے آئندہ بھی اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور اقامہ نام محمد و آل محمد کی اجازت فراہم کریں گے۔ اور ہم بطور خاص شکریہ کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات کا، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو چاہے وہ پولیس فورس میں ہوں، چاہے وہ نظام امن میں ہوں، چاہے وہ خدمت گزار ہوں، چاہے وہ اہل تشکر ہوں، اہل تبرک ہوں، دام در میں سخن جس نے بھی خدمت کی ہے، ان سب کے لیے شکریہ کرتے ہیں اور خدا سے ثواب جزیل کی درخواست کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے ہم طول حیات، طول خیر و برکت اور طول بقا و دوام اور خدمت حسنہ کے امیدوار ہیں، اور اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ علی جاسم الشجوانی جو ادارہ اوقاف جعفریہ کے رئیس ہیں، اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام، قرآن، صحابہ منتجب منتخب رسول اللہ اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جائے، تاکہ امت اسلامی کو یہ اندازہ ہو کہ جب تک اہل بیت طاہرین کا ہم دامن تھامے رہیں گے، خیر و برکت نازل ہوتی رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِهِمْ، اگر ہر شہر اور آبادی والے اہل بیت سے منسلک رہیں گے تو آسمان اور زمین سے ان پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد سورہ فاتحہ بعد میں پڑھیے گا، لیکن ایک اعلان یہ ہے کہ سید اولاد حسین مرحوم ولد سید معظم علی پاکستان میں آج وہ دفن ہوئے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ آپ نماز وحشت پڑھیے گا، اور بعد مجلس انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، تعلیم پیغمبر کا سلسلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے، اور ایسی عظیم تعلیمات کا تعلق قیامت تک باقی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آج اس منبر سے تقریباً یہی میٹر ہے کہ آپ حضرات سن رہے تھے، میں سنا رہا تھا، لیکن وقت اور مدت اور زمانہ اور فرصت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تاریخ عالم رہی ہے کہ مفید مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور عمر انسانی کم ہوتی ہے۔ لذا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کی قدر جانو، اس لیے کہ اس وقت کی قدر وہ جانتا ہے جس سے وقت لے لیا جاتا ہے۔ لہذا ہم آپ زندہ ہیں تو اس زندگی کی قدر جانیں، فضائل اور خوبیوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور تاکہ مرنے کے بعد لوگوں کے لیے ہم عبرت نہ ہو بلکہ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ و نمونہ عمل بن جائے۔ تعلیم رسول صلوات اللہ وسلام علیہ کا تعلق تمام انسانی زندگیوں سے تھا، والدین سے لے کر تمام معاشرے کی ادنا فرد تک۔ والدین کے لیے کبھی پروردگار کے نبی نے فرمایا کہ چاہے ماں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام واجب ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا غیر مسلم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ غیر مسلم ماں کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ جنت اس لیے ہے کہ اگر تم نے اس کا شکریہ ادا کرنا نہ سیکھا تو اس کا شکریہ کیسے ادا کرو گے جس نے تمہیں پالا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا امام جعفر علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ مسلمان ہونے کے بعد میں کہا اپنا رسول اللہ کوئی فرمائش کچھ فرمائیے۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب ماں کے پاس گیا، ماں گالیاں دیتی تھی، توہین کرتی تھی نبیوں کی اور اہل بیت کی، لیکن وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا بیٹا جب
تو میرے مذہب پہ تھا تو اتنا زیادہ حلیم و بردبار نہیں تھا، میری باتوں کا جواب دے دیا کرتا تھا۔ اب کیا ہو گیا، میرا تیرا تو دو مذہب ہو گیا، اور میں بارہا تیرے نبی کو برا کہتی ہوں، تیرے ائمہ کو برا کہتی ہوں، تو جواب نہیں دیتا، کبھی ڈانٹتا نہیں، جھڑکتا نہیں۔ اس نے کہا کہ اے ماں، ہمارے نبی کا نواسہ ہے جو وقت کا امام ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ماں تیری واجب الاحترام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کا احترام نہ کر۔ اس عورت نے کہا تمہارے مذہب میں ہمارا یہ مقام ہے جبکہ ہم تمہارے مذہب میں نہیں ہیں، تو اب اگر اس تمہارے مذہب میں آ جائیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ پھر فرمایا اگر آپ میرے مذہب میں آ جائیں تو خدا کے بعد جس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے وہ ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے کہا بیٹا اگر یہی دین ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و امامک امامی حجت اللہ، تعلیم پیغمبر کو زور و زبردستی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی تعلیم پیغمبر انسانوں تک پہنچتی ہے خود بخود لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ تعلیم رسول، جو کچھ بھی ہمارے ائمہ کے پاس ہے یہ پیغمبر کی زبان سے چوسی ہوئی تعلیم ہے جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ خون و گوشت و پوشت ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ وقت نہیں ہے عزیزوں کہ میں بات کو پورا کروں، بس ایک ذکر کر کے آپ کی بات تمام کروں، وہی ربط مصائب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب مدینے پر یزید کا حملہ ہوا تو یزید کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سنان ابن انس۔ سنان ابن انس کا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا رول تھا، یہ وہی آدمی تھا کہ جس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو زخمی کیا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں یہ زخمی ہو گیا، میدان جنگ سے بھاگا اور مدینے کے باہر ایک قریہ تھا سمندر کے قریب، اس کا نام تھا ینبیع، جو اہل بیت علیہ السلام کا گاؤں آج بھی اس زمینوں پر اجارہ داری ہے، نام لکھا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ قیامت تک وہ وقف ہے اولاد فاطمہ زہرا کے لیے، جسے امیر المومنین علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپس آئے، شام سے واپس آئے، تو آپ نے اپنا ٹھکانہ 3 سال تک ینبی میں رکھا، شہر میں داخل نہیں ہوئے، شہر کے حالات ذرا پرآشوب تھے، لہذا آپ نے احتیاط کی بنیاد پر ینبی میں گزارا۔ ینبی کے سامنے آپ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اسلحے سے لیس ہے، سر سے پیر تک لوہے میں غرق ہے، پورے بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ بہرحال اس کو اٹھایا، اندر لے گئے، لے جانے کے بعد غلاموں کی مدد سے اس کو نہلایا دھلایا، خون صاف کیا، اس کے زخموں پہ مرہم رکھا۔ کئی دن کے بعد اسے ہوش آیا اور وہ اٹھ بیٹھ نہیں، جب وہ بالکل صحیح ہو گیا، تقریباً 15-20 دن امام کی خدمت میں رہا، امام نے اس کی خدمت کی، امام نے اپنے نوکروں کے، اپنے غلاموں کے ذریعے سے اس کی تیمارداری کروائی۔ اب جب اس کو ہوش آیا، اس نے آنکھ کھولی تو جو شخص سرہانے کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، امام زین العابدین علیہ السلام امام تھے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا اب انہوں نے پہچان لیا ہے، اب دوسرے لمحے میرے اوپر حملہ ہوگا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، بجائے یہ کہ امام حملہ کریں، امام نے اس کو پانی بڑھایا اور اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، غلام سے کہا کہ اس کو اٹھا کے بٹھاؤ۔ وہ اپنے سوکھے ہونٹ پر زبان پھیر رہا تھا، امام اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے آپ نے کاسا بڑھایا اور کاسا لینے میں ہچکچاہٹ کی، بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے پہلے اس سے ایک گھونٹ پی لیا، ہو سکتا ہے تجھے اندیشہ ہو کہ اس میں سم ہو، زہر ہو۔ اس کے بعد دیا اور بہت دیر تک جب وہ بالکل حواس میں آیا، ہوش میں آیا، اس نے کہا کہ اظن انک ما عرفتنی، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اس لیے تو آپ میرے ساتھ اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اہل بیت کا نظام، دیکھیں اہل بیت کی عظمت، دیکھیں بلندی، دیکھیں بزرگواری، دیکھیں دنیا کے سامنے یہ باتیں رکھیں، دنیا تک لے جائیں کہ ان کن سے تم دور ہو رہے ہو، کن کو تم چھوڑ رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برکت سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ ما عرفتنی، آپ نے مجھے فرمایا واللہ قد عرفتک، میں تجھے پہچانتا تھا پہلے دن سے۔ اس نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ فرمایا کہ انت سنان ابن انس، تو سنان ابن انس ہے، وقد علمت انک ضربت
علی صدر اخی علی الاکبر، مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرے بھائی کے سینے پہ تیر یا نیزہ مارا تھا، ہڈیاں توڑ دی تھیں اور برچیاں توڑ کر تو چلا گیا تھا۔ بہت دیر تک دیکھ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے؟ ان کو ہم نے 3 دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، جب جی میں آیا بچوں کو تماچا مارا، سادات کی بیٹیوں کو گلی کوچوں میں پھرایا، تعارف کرایا، ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم۔ چھوٹے بچے جن کو پیار کیا جاتا ہے، پھول سے بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے۔ 4 سال کی بچی زیادہ دیر نہیں چل سکتی ہے، اسے پورے بازار میں پیدل چلایا جا رہا ہے، وہ فریاد کرتی ہے تو اسے تماچا مارا جاتا ہے۔ تو کس دنیا میں یہ قانون ہے؟ دربار میں لے جانے کے بعد بجائے یہ کہ سر کو بادب و احترام دفنا دیتے، کہیں چھپا دیتے، اس سر کو تشت سے نکال کے اس کو اوپر بیت کی چھڑی مار رہے ہیں، بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے دل میں کون سا کینہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اکبر، قلب اہل بیت، انہوں نے کبھی اپنے دل میں کسی سے نفرت نہیں پالی، کینہ نہیں پالا۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرے بھائی کے سینے کو زخمی کیا ہے۔ وہ کہتا آپ کون لوگ ہیں، ہم نے آپ کو تو پہچانے ہی نہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ شام، ہم آپ کو خلیفہ بنوائیں گے۔ فرمایا یا ھذا، ہم محتاج خلافت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ عزیزو، یہ ہے تعلیم اہل بیت، یہ ہے تعلیم پیغمبر، یہ ہے اثر دین کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے اہل بیت کے دروازے پر ہمیں آپ کو چلنا چاہیے۔ آؤ چلیں، اپنی حاجات کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر، مشکلات کو لے کر، اور ساری پریشانیاں جو بھی ہیں اسے لے کے در اہل بیت پہ چلیں۔ اہل بیت، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو گنہگاروں سے کوئی کینہ نہیں ہے، آپ تو نفرت کرنا جانتے ہی نہیں، آپ کا دل تو ہم پہ نرم ہے۔ مولا وہ در جو ہمارے لیے بند ہو گیا اسے کھول دو، مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے تو دو، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں 2 مہینے ہم مسلسل آپ کے جد امجد پہ آنسو بہا رہے ہیں، مولا ہمیں مہمان نہ سمجھو، اب اپنے گھر کا انسان سمجھو، مولا اپنے غلاموں میں ہمارا شمار کرو۔ عزیز و محرم بھی تقریباً اختتام پہ ہے، آخری عشرہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس کے بعد سال بھر پتہ نہیں کون زندہ کون مردہ، کس کو فرصت ملے گی، کس کو موقع ملے گا، کون محرم کا چاند دیکھے گا، کون نہیں دیکھے گا، نہیں معلوم کہ کس کو اس دنیا میں رہنا ہے، کس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بس ایک بات بی بی زہرا سے کہنی ہے، بی بی جیسے فرش عزا پہ آ کے ہماری فرش عزا کو زینت بخش دیتی ہو، بی بی ہماری تاریخ قبر میں بھی آ جانا، بی بی ہماری اجڑی ہوئی دنیا کو امید سے بھر دینا، بی بی۔ بی بی جب ہماری نمازیں رد کر دی جائیں، ہمارے روزے رد کر دیے جائیں، تو بی بی اپنے بچوں کو بھیج دینا، بی بی اسی امید پر تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں، بی بی۔ بی بی بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، بی بی تمہارے بچوں کا دیا ہوا کھایا، تمہارے بچوں کا دیا ہوا پہنا، بی بی تم نے پالا ہے، جسے پالا جاتا ہے اسے ضائع نہیں کیا جاتا۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، مجھے نہیں معلوم کیوں علی اکبر کا ذکر آ گیا۔ کچھ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، خدا کرے ان کا سایہ ان کے باپ کے پاس باقی رہے، کبھی کوئی بوڑھا باپ کسی جوان بیٹے کے غم میں مبتلا نہ ہو، کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے قریب نہ جائے۔ ارے بیٹے کو باپ آنکھ بھر کے دیکھتا نہیں کہ کہیں میرے نور نظر کو نظر نہ لگ جائے۔ عزیزو، آخری مجلس ہے اس عشرے کی، انشاءاللہ کل سے عشرہ شروع ہوگا اور آپ مصاب ہوں گے۔ مجھ غریب کو ایک خدا حافظ کے چند جملے ادا کرنے دو۔ عزیزو، حسین کا جوان بیٹا آیا، سر جھکا کے باپ کے سامنے آیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا، بابا آپ حلال مشکلات علی کے لال ہو، بابا آپ کا سینہ سینہ امامت ہے، بابا
آپ بچوں کی آتش برداشت کر سکتے ہو بابا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بابا، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ گھوڑے پہ سوار کیا، بس ایک جملہ عزیزو، علی اکبر کو بھیجا، بیٹا جانا تو آہستہ آہستہ جانا۔ علی اکبر کہتے ہیں حملج تو حملجن، آہستہ آہستہ میں میدان بڑھ رہا تھا، اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی، میری کان میں ایک آواز آئی، مہلا مہلا یا بنیا، عزیزو دل دو، اے میرے بچے ذرا آہستہ قدم بڑھا۔ علی اکبر کہتے پلٹ کے جو دیکھا باپ زمین پہ گرا ہوا ہے، جلدی سے باپ کے قریب آئے، شانہ پکڑ کے اٹھایا، بابا مجھے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا تو صاحب اولاد نہیں ہے، تجھے کیا معلوم کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ حسین نے اپنے بچے کو میدان میں بھیجا۔ ایک جملہ اور میری مجلس تمام، عزیزو کربلا چلیں گے انشاءاللہ، سارا مجمع حسین کی زیارت کرنے چلے گا، اس لیے کہ حسین کو سب سے زیادہ تکلیف علی اکبر کے مرحلے میں ہوئی۔ حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، علیک منی السلام یا ابتا، بابا خدا حافظ۔ نور اللہ شوستری فرماتے ہیں ہر شخص نے مدد کو پکارا، لیکن علی اکبر نے مدد نہ مانگی، صرف خدا حافظ کا معلوم تھا۔ بوڑھا باپ جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، وہ کیسے جوان کے جنازے پہ آ سکتا ہے؟ گرتے پڑتے جوان کے پاس پہنچے۔ سید مرتضیٰ نے ایک زیارت پڑھی ہے جو امام صادق علیہ السلام سے منصور ہے۔ امام صادق جب کربلا پہنچے تو علی اکبر کی پائتی اور حسین کا سرانہ دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا بے ابی و امی بمقدم شیخ کبیر علی شاب، میرے ماں باپ فدا ہو جائے اس بوڑھے انسان پر جو اپنے جوان بیٹے کے قریب آیا۔ عزیزو کیا حال تھی، والغلام یفزہ برجلائے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین نے خود کو منہ کے بل علی اکبر پہ گرایا، بنی علی، اے میرے لال آنکھیں کھولو، بوڑھا حسین آیا ہے۔ عزیزو اپنے سرمائے کو گود میں لے کے بیٹھے، علی اکبر کو ہوش نہیں تھا، گرم گرم آنسو جو پڑا، علی اکبر نے آنکھ کھولی، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اے بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ نہیں بابا۔ بیٹا بتاؤ۔ فرمایا بابا نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جتنے بھی دل کے مریض ہیں ان کے علاج کا ذریعہ بتانے جا رہا ہوں۔ عزیزو بابا برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے علی اکبر کو زمین پہ رکھا، سینے میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہا، اب جو ہاتھ باہر کھینچا کلیجہ باہر آ گیا، بچے کا منکا ڈھل گیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، پکارا علی الدنیا بعدک لفا، تیرے بعد میری زندگی پہ خاک ہو گیا۔ زینب دوڑی ہوئی آواز ہوا محمد آ۔ حسین نے علی اکبر کو زمین پہ رکھا، اے زینب لوٹ جاؤ، میں بھی زندہ ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاءة الحسين. اللهم أحينا حياة محمد وممات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان تنادي من كل أندية نداء يا حسين. یا حسین یا حسین یا حسین